سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ کو نبیل شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قصص الانبیاء کے سلسلہ وار سیریز کے چیپٹر نمبر 8 میں آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کریں گے۔ دوستو، آپ سب کے پرزور اصرار پر ہم نے قصص الانبیاء کے نام سے ایک مکمل سیریز کا آغاز کیا ہے، جہاں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان مشہور و معروف انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بات کریں گے، تاکہ بحیثیت مسلمان خاص طور پر ہمیں اپنے انبیاء کرام کی سیرت طیبہ کا پتہ ہو۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو انتہائی دلچسپ انداز میں پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ اپنی زندگی ان انبیاء کرام کی سیرت و تعلیمات کے مطابق گزاریں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعامات نازل فرمائے، اور ان انعام یافتہ شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنا کر اپنی آخرت سنوار سکیں۔ تو دوستو، چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ ہمارا 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ اس ولاگ کے پہلے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کون ہیں۔ قوم ہود یا قوم عاد کون سی قوم ہے؟ قوم عاد کا کیا پس منظر ہے؟ قوم عاد پہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات فرمائے تھے؟ قوم عاد اول اور قوم عاد دوم میں کیا فرق ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کس راستے سے حج کے سفر پر گئے؟ قوم عاد کی عملی اور اخلاقی حالت کیا تھی؟ قوم عاد کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو کیا کہا؟ قوم عاد نے یوم حشر پر کیا اعتراض کیا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو کیا نصیحت فرمائی؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ قوم عاد کے عذاب کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کون ہیں؟ دوستو، بیضاوی الاعراف تحت الآیہ 65 میں ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے: ہود بن عبداللہ بن رباح بن خلود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ قوم عاد کون سی قوم ہے؟ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے برسوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا فرمائی جسے اس زمانے میں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ صحت مند، طاقتور، بڑے قد کاٹ اور لمبی عمروں والے تھے، لیکن ایمان و عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار تھے۔ بتوں کی پوجا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دوسروں کو تنگ کرنا اور لمبی زندگی کی امید پر مضبوط اور بڑے بڑے محل بنانا ان کے معمولات تھے۔ کفر و شرک، جہالت اور غفلت کی وادی میں بھٹکنے والی اس قوم کو ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتوں کی پوجا چھوڑنے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور تمام برے افعال ترک کرنے کی دعوت دی، لیکن بہت تھوڑے افراد نے آپ کی تصدیق کی اور اکثر نے مخالفت کی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور کفر و شرک، انکار حق اور سرکشی پر ڈٹے رہے،
تو ان پر آندھی کی صورت میں عذاب الہی آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو تباہ و برباد کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ قوم عاد اول اور قوم عاد دوئم میں کیا فرق ہے؟ دوستو، روئے زمین پر عاد نام سے 2 قومیں گزری ہیں۔ ایک قوم عاد اول، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ دوسری قوم عاد دوم، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جو قوم سمود کے نام سے بھی مشہور ہے۔ دوستو، ان دونوں قوموں کے درمیان تقریباً 100 برس کا فاصلہ ہے۔ آج ہم یہاں قوم عاد اول کا ذکر کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کس راستے سے حج کے سفر پر گئے؟ مسند امام احمد حدیث نمبر 2067 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سفر حج کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسفان سے گزرے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ وادی اسفان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہیں سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام ایسی جوان سرخ اونٹنیوں پر سوار ہو کر گزرے تھے جن کی نکیل کھجور کی چھال سے بھری ہوئی تھی، اور ان کے اپنے لباس تہبند اور اونی چادریں تھیں، اور وہ تلبیہ کرتے ہوئے اسی وادی سے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے گزرے تھے۔ قوم عاد اول کا کیا پس منظر ہے؟ دوستو، طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑی پر اترے، قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمان جن کی تعداد تقریباً 80 کے قریب تھی، ان میں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل مبارک میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب گیا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کیے تھے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ایک وسیع سلطنت عطا کی اور جسمانی قوت بھی عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ اسی قوم میں سے ہوا جس نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ شداد ہی وہ بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ کے مقابلے میں اس دنیا میں ایک جنت بنائی۔ یہ قوم جسمانی اعتبار سے انتہائی صحت مند، طاقتور، توانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈھیل ڈول والے ہوتے تھے۔ ان کے قد کاٹ سے متعلق قرآن کریم کی سورۃ الفجر آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارم ذات العماد، وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے۔ ہود علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ دوستو، تاریخ ابن اساکر آدم نبی اللہ 443 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے گزر و بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ہود علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے تاجر۔ شداد نے کس طرح کا شہر تعمیر کیا؟ عاد کے ایک بیٹے شداد نے پوری دنیا پر بادشاہت کی اور روح زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار اور اس کے تابع ہوئے۔ اس نے آسمانی کتابوں میں
جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پہ دنیا میں جنت بنانا چاہی، اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، یاقوت، مرجان اور دیگر جواہرات کے ستون اس کی عمارت میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بنائے گئے، سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں اور طرح طرح کے میٹھے پھلدار درخت حسن و تزین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے ایان سلطنت کے ساتھ بڑی شان و شوکت کی ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی یہ لوگ اس شہر سے ایک منزل یعنی 18 میل دور تھے کہ آسمان سے ایک ہولکناک آواز آئی جس سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق شداد اپنی جنت کے دروازے تک پہنچ گیا تھا، ابھی اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب پر تھا اور دوسرا فضا میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا اور اس کی روح قبض کر لی، اور اس کی بنائی ہوئی دنیا میں جنت اس کو دیکھنا ہی نصیب نہ ہوئی۔ خازن الفجر تحت الآیہ 8 میں روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرائے عدن میں اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے تو انہوں نے شہر کے تمام زیب و زینت دیکھی مگر وہاں کوئی مکین نہ پایا۔ پھر تھوڑے سے جواہرات لے کر وہاں سے چلے آئے۔ یہ بات جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ساری صورتحال دریافت کی۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ حضرت کعب اس وقت کے بہت بڑے جید علماء اور صحابی رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ ایک شہر یا جنت، یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ اس زمانے میں میری قوم میں سے ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا اور اس کے بعد یہ شہر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب کر دیا جائے گا۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لایا گیا تو اسے دیکھ کر آپ فرمانے لگے کہ بخدا وہ یہ ہی شخص ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ قوم عاد کی عملی اور اخلاقی حالت کیا تھی؟ دوستو، نعمتوں کی فراوانی کے سبب قوم عاد بڑی خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن ان میں کفر و شرک کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ توحید الہی، عبادت خداوندی اور اطاعت رسول چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں مشغول تھے۔ اس کے علاوہ لوگ مضبوط محل تعمیر کرتے تھے۔ ان کے طرز عمل سے یہ لگتا تھا کہ جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ قوم عاد اول کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا؟ دوستو، طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے توحید و رسالت اور ایمان و ہدایت سے دوری اختیار کی اور ایک عرصے تک بت پرستی، کفر و شرک، گمراہی اور سرکشی اور غفلت و جہالت میں مبتلا رہے۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت کے حوالے سے قرآن کریم کی سورۃ اعراف میں آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا،
اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو کیا کہا؟ سیدنا ہود علیہ السلام سے اپنی رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے کہ ہود علیہ السلام تو تمہارے جیسے ہی آدمی ہیں، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتے ہیں، اور جو تم پہنتے ہو وہ پہنتے ہیں، جو تم پیتے ہو وہی پیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ دوستو افسوس، سرداران قوم عاد نے کمالات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی طرح بشر کہنے لگے، اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد بنی۔ قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 33 اور 34 میں اس واقعہ کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 33، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفنا في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال رکھا تھا، کہا یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر جو اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ سورۃ المؤمنون کی اگلی آیت نمبر 34 میں اسی کے تسلسل میں بیان کیا گیا ہے، وَلَئِن طَعَمْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور بلا شبہ اگر تم نے ان جیسا ایک بشر کا کہنا مان لیا تو یقیناً تم اس وقت ضرور خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ دوستو قوم عاد ایک اور موقع پر واضح الفاظ میں یہ کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا کہ اگر ہمارا رب ہماری طرف کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا، اور آپ چونکہ فرشتہ نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ السجدہ آیت نمبر 14 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سو چکھو اس وقت سے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، بے شک ہم نے تمہیں بلا دیا، اور ہمیشگی کا عذاب چکھو اس کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ قوم عاد نے یوم حشر پر کیا اعتراض کیا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا بھی بتایا۔ کافر سرداروں نے ورغلانے کے لیے اپنے لوگوں کو یہ عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ کیا سیدنا ہود علیہ السلام تم سے یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تمہارا گوشت پوست سب مٹی میں مل جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، تو اس کے بعد تمہیں پھر سے زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ سب باتیں عقل سے بہت دور ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 35 میں یوں بیان کیا گیا ہے، اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ۔ کیا تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں بن گئے تو تم نکالے جانے والے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو کیا نصیحت فرمائی؟ دوستو ایک موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک مجھے ڈر ہے کہ تمہارے شرک اور توحید سے منہ موڑنے کی وجہ سے کہیں تم پر ایک بہت بڑا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 21 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ
إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کر جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، جبکہ اس سے پہلے اس کے بعد کئی ڈرانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا اس کسی کی بندگی نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم عاد نے کہا، اے ہود علیہ السلام، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑا کر ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر لو؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ نے جس عذاب کی ہمیں وعید سنائی ہے، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے آئیں۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 22 میں یوں بیان کیا گیا ہے، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری معبودوں سے ہٹا دے، سو ہم پر وہ عذاب لے کر آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچوں سے ہے۔ قوم عاد کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اس کے جواب میں سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے فرمایا کہ عذاب اترنے کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور وہی اس کے مقررہ وقت پر نازل فرمائے گا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں۔ اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو میرے حساب سے تم جاہل ہو کہ مجھ سے اپنی مصیبت اور عذاب الہی کا مطالبہ خود کر رہے ہو۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الاحقاف کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 23 میں یوں بیان کیا گیا ہے، قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ اس نے کہا، یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت برتتے ہو۔ قوم عاد پر سب سے پہلے کون سا عذاب نازل ہوا؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہ پر اصرار کو ترجیح دی، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو بھانج کر دیا۔ جب اس صورت میں یہ لوگ پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت اور نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش بھیج کر تمہاری زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لہٰذا میری نصیحت مان لو، اس سے منہ پھیر کر اپنے جرموں پر قائم نہ رہو۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الہود آیت نمبر 52 میں یوں بیان کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ دے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو۔ دوستو، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی اور خود ساختہ معبودوں سے متعلق اپنا نظریہ بیان کیا، جس پر سیدنا ہود علیہ السلام نے ان باطل معبودوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورۃ الہود آیت نمبر 56 میں یوں بیان کیا گیا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے
اور تمہارا رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوت ایمانی اللہ تعالیٰ پر توکل اور خدائی حفاظت کی برکت تھی کہ اللہ نے بالکل بے خوف ہو کر ایک ایسی قوم سے یہ کلمات فرمائے جو قوت و طاقت اور زور و ہمت والے تھے، لیکن اپنی تمام تر عداوت و قوت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کو ذرہ بر بھی کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچا سکی۔ دوستو، سلسلہ قصص الانبیاء میں حضرت ہود علیہ السلام کی باقی ماندہ زندگی، قوم عاد پہ عذاب، قوم عاد کی ہلاکت اور اس کے بعد کے حالات اور حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کا حوال ویڈیو کے اگلے حصے میں دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کامنٹس لازمی کیجئے گا۔ اپنا عزیز و اقارب اور گرد و رواں میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔